أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومغيثنا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومنيرنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته والشهداء محبته أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله. نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں میں بہار آ گئی ہے. الحمدللہ. ربیع بہار کو کہتے ہیں. یہ ربیع الاول آیا، عاشقوں کے سینوں میں بہار آ گئی. الحمدللہ الحمدللہ. اور عالم کا یہ حال ہے کہ جہاں دیکھو عاشقوں کو نورانیت و روحانیت نظر آ رہی ہے. میں عاشقوں کی قید لگا رہا ہوں. عاشقوں کو روحانیت اور نورانیت نظر آ رہی ہے. کیونکہ یاد رکھو، جس کے دل پر پردہ ہونا، کیا آپ پہ پردہ آ جائے کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. جس کے دلوں پر پردہ ہو اس کو نہ روحانیت نظر آتی ہے نہ نورانیت نظر آتی ہے. بے شک. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے چاہنے والے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے بڑی محبت فرماتا ہے. سب سے زیادہ محبت اپنے حبیب سے فرماتا ہے. اس محبت کا عالم یہ ہے کہ جب دنیا میں ایک شخص کو بھیجنا ہے، کس کو بھیجنا ہے؟ جو سب سے زیادہ محبوب ہو. تو رب جب اس کو بھیجنے والا ہے تو بھیجنے کے لیے اس نے بھی تیاریاں کی ہیں. اس نے تیاریاں کی ہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے بھی یہی کہا: زمین و زمان تمہارے لیے، وکیل و مکان تمہارے لیے. تو یہ سب ہے، یہ تیاریاں ہیں کیونکہ اس حبیب کو بھیجنا ہے. بھیجے جانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں. زمین بچھائی جا رہی ہے، زمین کا فرش بچھایا جا رہا ہے. آسمان کے شامیانے لگائے جا رہے ہیں. ستارے، چاند و سورج سے روشنیاں کی جا رہی ہیں. چمکایا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ روشنیاں کس کے لیے ہیں؟ یہ فرش کس کے لیے بچھایا جا رہا ہے؟ یہ شامیانہ کس کے لیے لگایا جا رہا ہے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ آپ کو اس حدیث کی طرف جانا پڑے گا: لولا خلق الافلاق. کہ اے حبیب، یہ حضرت آدم سے بات ہو رہی ہے. اللہ حضرت آدم سے فرما رہا ہے. المستدرک لکھ حاکم کی حدیث مبارکہ. حضرت آدم سے رب نے فرمایا: لولا خلق الافلاق. میں آسمانوں کو نہ پیدا فرماتا اگر میں اس کو پیدا نہ فرماتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پتہ یہ چلا کہ جو شے پیدا کی ہے وہ اس ذات مبارکہ کے لیے کی ہے. یہاں تک کہ روایت میں آیا کہ اے آدم، میں تجھے پیدا نہ فرماتا اگر میں اس کو پیدا نہ فرماتا. سبحان. حضرت آدم کا ہونا وہ بھی اس ذات کے فیضان سے. یہاں تک اپنے حبیب کو بھیجنا ہے نا، چرچا پہلے سے شروع کر دیا.
جب حضور علیہ السلام کی تخلیق فرما دی ہے، ان کے نور مبارک کی تخلیق فرما دی ہے، اب آپ یہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، ان کا جسم تیار کیا جا رہا ہے، جسم تیار ہوا نہیں ہے، جسم تیار کیا جا رہا ہے۔ اور حضور کا چرچے کا معاملہ دیکھیے، مسلم شریف کے حدیث مبارکہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی، آپ کو نبوت کب ملی؟ حضور نے فرمایا اذ آدم بین التین والماء، اللہ ما کنت اللہ نبیا اذ آدم بین التین والماء، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، تیار نہیں ہوئے، بھی تیار کیے جا رہے ہیں، کہا میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت نبی موجود ہیں، اس لیے تو کہا حضور آخری نبی ہے، آخری نبی ہے نا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی معنی کسی مفہوم میں نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے، اور اول کون ہے؟ بعثت کے اعتبار سے، دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے پہلے حضرت آدم، دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے پہلے حضرت آدم، مگر تخلیق کے اعتبار سے پہلے حضور کلو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ فرما رہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، بھی آدم کا جسم تیار نہیں ہے، اس لیے آپ کا اسم مبارک الاول بھی ہے، اللہ اللہ آپ کا اسم مبارک الاول بھی ہے، اور آپ کیونکہ آخری نبی ہیں اس لیے آپ کا اسم مبارک الآخر بھی ہے۔ اللہ اسی لیے امام فرماتے ہیں یہی ہے اول، یہی ہے آخر، یہی ہے ظاہر، یہی ہے باطن، یہی ہے ظاہر، انہی کے جلوے انہی سے ملنے، انہی سے ان کی طرف گئے۔ اللہ اللہ اول بھی ہیں، یہ آخری بھی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار نہیں ہے، اب جسم تیار ہو گیا، جسم تیار ہو گیا، حکم دیا گیا فرشتوں کو سجدہ کرنا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اپنے تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ علماء نے فرمایا، اس نقطے کو بیان کیا، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ ایک آدمی کو سجدہ تعظیمی ہے، تعبدی نہیں ہے، تعظیم کے لیے سجدہ کرایا گیا، تو وہ سجدہ تھا کس کو؟ تو علماء نے لکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار ہو گیا تو اللہ نے حضور علیہ السلام کے نور کو ان کی پیشانی مبارک میں رکھ دیا، اور اس نور کو رکھنے کے بعد حکم ہوا کہ اس نور کی تعظیم میں سجدے میں چلے جاؤ، اس نور کی تعظیم میں سجدے میں چلے جاؤ۔ یعنی پتہ چلا تخلیق آدم میں، آدم کے بعد نور مصطفیٰ کا کس شان سے استقبال کرایا گیا، سجدہ کرا دیا گیا فرشتوں کو، اور جب تعظیم نہ ہوئی جس سے، ابلیس سے، قیامت تک کے لیے اس کو رجیم کر دیا گیا، بے شک مردود کر دیا گیا۔ بے شک اپنے جسم جو پیشانی میں نور ہو تو حضرت آدم کو نظر نہ آیا، حضرت آدم کو وہ نور نظر نہ آیا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے حبیب، اے اللہ، میں اس نور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا دیکھا، جو نور میری پیشانی میں چمک رہا تھا، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے اس نور کی زیارت حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں کرائی۔ اللہ اکبر اللہ جب انہوں نے اپنے انگوٹھوں کے ناخن میں اس نور مصطفیٰ کو دیکھا تو چوما اور آنکھوں سے لگا لیا، سبحان اللہ چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ مفسر لکھتے ہیں اسی نقطے کو بیان کرتے ہوئے کہ جب کوئی باپ متقی پرہیزگار ہو، نیک ہو، تو اولاد کے لیے یہ واجب ہے کہ اپنے باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ تو جب یہ عمل حضرت آدم سے ثابت ہے کہ چوم کے آنکھوں سے لگانا، تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے باپ کے اس عمل پر عمل کرے۔ اللہ اکبر نام مصطفیٰ سنیں تو چوم کی اپنی آنکھوں سے لگا لیں۔ یہ عمل حضرت آدم علیہ السلام ہے جنہوں نے سب سے پہلے کیا۔ اللہ 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 اکبر۔ یہ تفسیر کی کئی کتب کے اندر اس آیت کے تحت یہ تفسیر موجود ہے، اور فرمایا یہ تک بھی لکھا ہے کہ باپ کوئی عام باپ نہیں ہے، وہ تو اللہ کا نبی ہے، سبحان جو سب سے پہلے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ کہا دنیا میں بھیجی جانے والی پہلی شخصیت کا عمل یہی ہے کہ انہوں نے اس نور کو چوما ہے اور آنکھوں سے لگایا ہے۔
تو اولاد کے لیے بھی ضروری ہے اپنے باپ کے اس عمل پہ عمل کریں. اور حضور کو بھیجنے کا معاملہ دیکھیے کہ جب دنیا میں میرے آقا کی تشریف کا معاملہ ہے نا، حضور میری دنیا میں جب تشریف لائے ہیں تو حضور کے تشریف لانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا جان، وہ حضور سے فرمانے لگے. امام حاکم نے اس کو نقل فرمایا ہے، امام بہقی نے نقل فرمایا، خطیب نے نقل فرمایا ہے، حدیث کی 4 کتب یا 5 کتب میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی نشانیوں نے ہمیں دین اسلام کی طرف کھینچ لیا، ہمیں دین اسلام کی طرف کھینچ لیا. کہاں آپ بچپن میں مہد کے اندر موجود تھے. حضرت عباس اپنی بات بتا رہے ہیں کہ آپ مہد کے اندر، جھولے کے اندر موجود تھے. میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں اللہ اکبر. اور چاند سے کھیل رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دین اسلام کی طرف کھینچ رہی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ میں بچپن میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا، اور میں چاند سے کھیلا کرتا تھا، چاند میرے دل کو بہلایا کرتا تھا، یہاں تک کہ چاند جب عرش معلیٰ کے نیچے سجدہ کرتا ہے تو میں اس کا کلام بھی سن لیتا تھا. اللہ اکبر. پوری روایت سنائی الحاکم کی، الخطیب کی، البہقی کی. میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا میں بھی جھولے میں ہوں اور چاند سجدہ کر رہا ہے. نکلنے سے پہلے جو روز سجدہ کر کے نکلتا ہے، کہا سجدہ کرتا ہے کہ جو کلمات جو کہتا ہے وہ میں سن لیتا. اللہ اکبر. بچپن میں جھولے کے اندر لیٹے ہوئے چاند کا کلام عرش مولا کے نیچے سن لیں تو اے عاشقوں، یہاں سے تمہارے دل کی پکار نہیں سنیں گے؟ بے شک بے یہ شک. ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں. جئی میرا امام کہتا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تم پکارو کیوں نہیں سنیں گے؟ تو بچپنے میں سن رہے ہیں اور کس شان سے سن رہے ہیں. بلکہ حضور کا ایک اور معجزہ آپ کو بتاؤں، ایک شان بیان کرتا ہوں کہ خالی یہ نہیں کہ آنے کے بعد کا معاملہ، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، قیامت کا دن ہوگا. امتوں کو اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گی نا دیگر امتیں، تو ان سے سوال ہوگا کہ تمہارے تک ساری باتیں پہنچی، تم نے مانا کہاں مانا کا گواہ لاؤ. وہ اپنے نبی کو پیش کریں گے، جس کی امت ہے نبی کو پیش کریں گے کہ یہ گواہ ہے. ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے تمام احکامات پہنچا دیے، سب باتیں پہنچا دی، کہاں پہنچا دی؟ کہاں گواہ لاؤ. اللہ اکبر. اس سے کہا جائے گا انبیاء کرام، کیا کہا جائے گا؟ گواہ لاؤ اس بات پہ جو تم کہہ رہے ہو. اللہ اکبر. قیامت کا دن ہے، گواہ مانگا گیا. آپ روایت کے الفاظ سنیں. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہر نبی گواہی کے طور پہ حضور علیہ السلام کی ذات کو پیش کرے گا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ سچ کہتے ہیں. قیامت کا دن ہے، گواہی کون دے رہا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام اس بات کی کہ جو نبی گزر چکے ہیں انہوں نے اپنا کام صحیح کیا ہے. کون گواہی دے رہا ہے؟ حضور علیہ السلام. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہم حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر ہے تو تم سے ہضم کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر. اللہ تشریف نہیں لائے ہیں، تشریف نہیں لائے ہیں، اور جو امتوں پہ گزرا اس کی گواہی دے رہے ہیں. یہاں تک کہ میں قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں. حضور علیہ السلام کی ولادت سے 15 دن پہلے، ایک روایت کے مطابق 7 دن پہلے، ایک کے مطابق 9 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا. ہاتھی والی قوم کا، جو ابرہا اپنے لشکر کو لے کر کعبۃ اللہ پر جس نے اپنی چڑھائی کی کر لیا. واقعہ بہت مشہور ہے، میں وہ نہیں سنا رہا، صرف نقطہ بیان کر رہا ہوں. اتنے دن پہلے تھا نا. اور قرآن میں جو لوگ اعتراض کر سکتے تھے کیسے پہلے دیکھ لیں، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. قرآن سے دلیل سنیے گا کہ اللہ نے حضور سے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے حبیب، الم تر کیف فعل، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ کیا سوال کیا؟ الم تر، یہ برائے سوال ہے. کیا لم ترا، نہ دیکھا آپ نے؟ الم تر کیف فعل،
اعلی کیفا فعل کیفا کیسا فعل کام کیا باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. اللہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں دیکھا کہ اللہ کو معلوم نہیں کہ حضور تو بھی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے, حضور پیدا نہیں ہوئے, مگر رب کہہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ نے نہ دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. تو پتہ چلا حضور اپنی بعثت سے پہلے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی حاضر و ناظر تھے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, اہل سنت زندہ باد. حضور پہلے بھی دیکھ رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ بعد میں تشریف لانے والے جو حضور تشریف بعد میں لائے ہیں اور پہلے والوں کی گواہی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ سبحان والسلام. اللہ, سبحان اللہ. شان کا عالم دیکھیے. بیت راست کرنے والے بچپن میں بچہ بول سکتا ہے, وہ چاند سے کھیل سکتا ہے, باتیں کر سکتا ہے. یہ ممکن نہیں, یہ معجزہ ہے. معجزے کی تعریف یہی ہے جو ما فوق العقل ہو, جو عقل میں نہ آنے والا. تو عقل میں کہا جائے تو معجزہ نہیں ہے, تو عقل میں نہیں آنے والا, مگر اس کی دلیل پھر بھی قرآن سے. قرآن مجید میں جب حضرت مریم, سورہ مریم سے معاملہ دیکھیں کہ جب حضرت مریم پہ بہتان لگایا گیا نا, تو ان کو حکم ہوا کہ جھولے کی طرف اشارہ کرو, بچہ خود جواب دے. اللہ جھولے کی طرف اشارہ کرتی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جھولے کے اندر سے جواب دے رہے ہیں. قرآن کی دلیل ہے کہ بچہ بول سکتا ہے, بچہ بول سکتا ہے, جھولے کے اندر بھی بچہ بول سکتا ہے. تو حضور نے, اور حالت یہ ہے کہ جتنے نبی گزرے, جتنے انبیاء گزرے, ان سب کے تمام معجزات صرف زمین پر تھے, صرف زمین پر. ان کے معجزات کا تعلق صرف زمین سے تھا. تمام روایت اللہ اللہ اللہ. مگر میرے آقا کی شان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کی حکمرانی اور بادشاہت نہ زمین بلکہ آسمانوں پر بھی. سبحان اللہ. آپ کے معجزات کا ظہور نہ صرف زمین بلکہ آسمان پر بھی تھا. کس طرح؟ میں بلکہ ایک نقطہ اور بیان کر دوں کہ حضور قل انما انا بشر مثلکم, یہ آیت مبارکہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضور تو ہماری طرح تھے. معاذ اللہ, معاذ اللہ. میں اس آیت کے لیے جو حضور کا معجزہ ہے اس کو جوڑ کے ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں. ذہن میں بٹھائیے گا, کبھی کوئی بدعقیدہ آپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں واقعہ ملتا ہے. میں آیتیں خود نہیں پڑھ رہا, صرف مفہوم کی طرف جا رہا ہوں, وقت کا میں سمیٹ رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے تو اس نے فرمایا تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ کہا میرا رب زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. کہا یہ کون سا کام ہے؟ ایک شخص کو کھڑا تھا, اس کو مار دیا. کہا یہ لو, مار سکتا ہوں. ایک شخص کو پھانسی ہو رہی تھی, کہا رک جا, دیکھ زندگی دے سکتا ہوں. حضرت آدم کی یہ پورا قرآن میں واقعہ موجود ہے. پھر کہا اچھا, کہا میرا رب چاند کو, سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے, تو چل مغرب سے نکال مشرق میں غروب کر کے دکھا. اللہ اکبر. تو یہ دلیل بن گیا کہ زمینی آدمی آسمان اور چاند پر حکمرانی نہیں کر سکتا. مگر جب ہم نے یہ معاملہ مختصر طور پہ دیکھا, دلیل ہے قرآن سے کہ نمرود لاجواب ہو گیا, کیونکہ سورج پہ حکمرانی نہیں چلتی, چاند پہ حکمرانی نہیں چلتی. مگر یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہاں معاملہ یہ ہے کہ بچپن میں جھولے میں ہیں, چاند سے کھیل رہے. اللہ چاند جھکتا تھا جگر انگلی اٹھا دے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ. ہمارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہاں تو دلیل بن رہی ہے الوہیت کی, اور یہاں حضور چاند سے کھیل رہے ہیں. بلکہ جب نبوت کی دلیل پہ معجزے کے طور پہ وہ واقعہ بہت مشہور ہے, حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیے اور جوڑ بھی دیا, توڑا بھی جوڑا بھی. اور وہ معجزہ بھی بڑا مشہور ہے, حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی, اشارہ کیا, سورج کو واپس پلٹ دیا, غروب ہو چکا تھا. غروب ہوئے بے کو مشرق کی جانب لیا ہے. آیت کی طرف ذہن میں رکھیے گا. اللہ اللہ. دلیل کیا تھی کہ میرا رب کیا کر سکتا ہے؟ مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے. یہاں حضور نے مغرب سے نکال کے مشرق کی جانب لیا ہے. اب ایک شبہ تھا کہ لوگ حضور کو خدا نہ کہتے ہیں. کیا شبہ تھا؟ کیونکہ دلیل موجود تھی قرآن میں. حضور رب
رب نہ کہہ دے، خدا نہ کہہ دے۔ حضور کو فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے کل انما انا بشر، کہ میں بشر ہوں، سبحان مجھے اللہ۔ خدا نہیں مان لینا۔ یہ صرف اس حد تک کے لیے تھا کیونکہ حضور نے وہ کام کر کے دکھا دیے جس کو حضرت آدم نے رب کی دلیل بنایا تھا۔ اللہ اکبر لوگ اللہ حضور کو خدا نہ کہہ دیں، اس شرک سے بچانے کے لیے اللہ نے آیہ مبارکہ میں کہہ دیا کہ یہ کہہ دیں، آپ فرما دیں۔ رب خود بھی کہہ سکتا تھا، رب نے نہیں فرمایا۔ یہ صیغہ قل، قل مطلب کہہ دو، قل کہہ دو۔ مگر قرآن شریف پڑھنے میں قل اور قل کی غلطی کرتے ہیں۔ اگر قل پڑھا تو کہہ دو، قل پڑھا تو مطلب کھا لو، اللہ باریک کاف سے پڑھا تو مطلب بدل جائے گا۔ تو قل آپ فرما دیں، یا اللہ تو فرما سکتا تھا، فرما دیتا، فرما دیتا۔ اے حبیب تم بشر کی طرح ہو، تم ان کی طرح بشر ہو، یہ نہیں فرمایا بلکہ آپ کہہ دیجیے۔ اس پہ علماء نے نقطہ لکھا اور بیان کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یاد رکھو جب کوئی چھوٹا ہو اور بڑا اس کے بارے میں آ کے کہہ دے کہ یہ بچہ اچھا نہیں ہے، یہ بچہ ایسا نہیں ہے، یہ بچہ ایسا نہیں ہے، تو وہ اس کی دلیل بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بڑا ہو وہ اپنے بارے میں کہے اللہ یار میں تو اللہ فقیر آدمی ہوں، میں تو غریب آدمی ہوں، تو وہ عاجزی اور انکساری بن جاتی ہے، وہ عاجزی اور انکساری بن جاتی ہے۔ رب کہتا تو دلیل بنتی، آقا نے کہا تو عاجزی بن گئی۔ سبحان نے اللہ کہا اے حبیب میں نہیں کہتا، آپ کہہ دیجئے، یہ عاجزی بن جائے گی تو آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس حد تک علماء نے یہ لکھا صرف کھانے پینے شادی کرنے کے معاملات ہیں، ورنہ حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، بے شک کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے حضور بے مثل و بے مثال ہے۔ اب یہ حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، جو بات میں نے بیان کیا، اس طرف واپس جاتے ہیں، چاند سے کھیل رہے ہیں، تو یہ دلیل بن گیا کہ بچپن میں چاند سے کھیل رہے ہیں، لوگوں دیکھنے والوں نے دیکھا اور دین اسلام کے قریب آ گئے۔ اور پھر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دنیا میں جب تشریف لائے تو حضور کی ناف بریدہ تھی اور مختوم تھے، مختوم مطلب ختنہ شدہ۔ اللہ اکبر روایت میں آتا ہے 12 انبیاء کرام ایسے دنیا میں تشریف لائے ہیں جن کی ختنہ ہوئی بھی تھی۔ اللہ اللہ 1,24,000 کم و بیش میں سے 12 ایسے تھے جو مختوم پیدا ہوئے، جن میں آقا کریم علیہ السلام بھی۔ سبحان اللہ فرمایا ناف بریدہ تھی، ناف کٹی ہوئی تھی، ناف جڑی نہیں تھی۔ اللہ اکبر اب مجھے بتاؤ کہ بے ناف کا بچہ پیٹ میں زندہ کیسے رہا؟ کیونکہ وہ تو رزق ہے، وہ تو غذا کی نالی ہے جس سے غذا مل رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے بتاؤ وہ زندہ کیسے رہا؟ اور وہ ہے غلاظت جو بچہ کی جا رہی ہے جسے میرے حبیب کو رب نے اس جگہ بھی غلاظت سے پاک رکھا جہاں کوئی رہ نہیں سکتا، سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں بھی پاک رکھا۔ اور اس شان سے پاک رکھا جب دنیا میں تشریف لائے تو غلاظت موجود نہیں تھی بلکہ غسل شدہ تھا، اللہ اکبر غسل شدہ چمکتے ہوئے اللہ الصمد۔ اور اس شان سے تشریف لائے کہ جب آئے ہیں تو نورانیت کا وہ عالم تھا کہ خود ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہیں سے مکہ مکرمہ سے ایسی روشنی نکلی کہ میں نے اس روشنی سے شام کے محلات تک دیکھ لی، اللہ اکبر ایسا نور نکلا۔ کیونکہ نور والے کی آمد ہے تو نور ہی ہونا چاہیے، نور والے کی آمد ہے تو نور ہی ہونا چاہیے نا، تو وہ نور نکلا میں نے محلات تک دیکھ لی۔ اور آپ یہ دیکھیے حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، یہ نورانیت چل رہی ہے، یہ روحانیت چل رہی ہے، دماغ زمانہ جگمگا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے زوال کو عروج ملنا شروع ہو گیا، عورتیں زوال پذیر تھیں، ان کو میرے آقا نے عروج دیا۔ بے شک بے شک لوگوں کے اخلاق گرے ہوئے تھے، میرے آقا نے اٹھانا شروع کر دیا، لوگوں کے اخلاق بلندیوں پر جانا شروع ہو گئے۔ میرے آقا نے جو لوگ پستی کے عالم میں تھے ان کو بلند و بالا کر دیا، جن کو لوگ پوچھتے نہ تھے ان کو سردار بنا دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ کمال تھا کہ جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا، جو آپ کی بارگاہ میں آ جاتا، وہ بلند و بالا ہو جاتا۔ سبحان اللہ یہ نسبت رسول کا ایسا فیضان تھا کہ جو صحابی، جو سب سے ایک صحابی جن کا معاملہ یہ تھا کہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام لائے اور نماز بھی نہ پڑھ سکے، نماز سیکھ بھی نہ سکے، قرآن کی تلاوت بھی نہ کر سکے، قرآن پڑھنا سیکھ بھی نہ سکے اور وصال ہو گیا۔
نہ ایک نماز پڑھی ہے، نہ ایک تلاوت کی ہے، کچھ نہ پڑھا ہے، صرف ابھی اسلام لائے ہیں اور کچھ عمل نہیں کیا، اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو علماء نے لکھا کہ ایسے صحابی جو صرف ایمان لائے ہیں اور دنیا سے تشریف لے گئے، کوئی عمل نہیں کیا، ایمان لائے اور گئے، کوئی نہیں کی، کوئی صدقہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج، کچھ نہیں کیا ہے، کہ ان کا کیا مقام ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ ان کے قدموں کی خاک کے برابر ہمارے غوث پاک بھی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اللہ کیونکہ اکبر، ان کو جو حضور سے نسبت اور فیض اسلام لانے سے حاصل ہوئی ہے وہ کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان حضور کی اللہ، نسبت کا وہ فیضان ان کو ملا ہے کہ اب کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ابے جب صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو حضور کے برابر کس منہ سے بول دیتا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو حضور کے متعلق ان کے برابر کیسے بول سکتا ہے؟ اور الزام لگاتے ہو ہم پر، یہاں تک کہ میں ایک الزام کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک الزام لگاتے ہیں کہ جو حضور کے چاہنے والے جو اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک والے ہیں وہ حضور کو بشر نہیں مانتے، یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بلکہ گمبد نے، الیاس گمبد نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ وہ لکھتا ہے کہ بریلویوں کا کفری عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضور کو بشر نہیں مانتے، حضور کو بشر نہیں مانتے، یہ عقیدہ ہمارے نام سے گھڑ دیا، کتابوں میں چھپا ہے، اس نے چھاپا ہے، ہمارے خلاف جو کتاب لکھی اس میں یہ عقیدہ لکھا ہے، اور اس نے حوالہ دیا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر نعیمی کا۔ یہ تفسیر نعیمی میں یہ حوالہ لکھا ہے کہ سنی حضور کو اپنی بشر نہیں مانتا، بشر نہیں مانتا، اور یہ لکھا ہے جو حضور کو بشر مانے وہ کافر۔ حوالہ دیا تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ حوالہ لکھ دیا۔ اب لوگ اعتراض لے کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ یاد رکھو کہ جو حضور کا نہیں وہ تمہارا بھی نہیں ہو سکتا، جو حضور کا نہیں ہے وہ تمہارا بھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو جو حضور کے معاملے میں جس کو حضور کی شان برداشت نہیں ہوتی، جو حضور کے معاملات برداشت نہیں کر سکتا، تو تمہارے عقیدے کس طرح صحیح معنی پیش کر دیں گے؟ بے شک، ہمارا عقیدہ امام نے بیان کر دیا جواب دینے سے پہلے۔ ہمارا امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان، اللہ، قرآن یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت تو ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے، یہ عقیدہ تو ہمارے امام نے دیا۔ تو تم کیسے کہتے ہو کہ تفسیر نعیمی میں اعلیٰ حضرت کے غلام یہ لکھ دیں؟ پھر جب میں تفسیر نعیمی اٹھائی اور اس شخص کو دکھائی تو اس میں جملہ کیا لکھا تھا وہ سماعت کرنا۔ اس میں لکھا تھا کہ حضور علیہ السلام کو جو اپنی طرح بشر مانے وہ کافر۔ اللہ اکبر، کیا لکھا تھا؟ اللہ، بے شک، بے جو شک، حضور علیہ السلام کو اپنی طرح بشر مانے وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر، اس نے اپنی طرح الفاظ غائب کر دیا، اپنی طرح کا لفظ غائب کر دیا، اور کتاب میں لکھ دیا جو حضور کو بشر مانے وہ کافر۔ استغفر اللہ، اتنے خائن لوگ ہیں، اتنی خیانت کے ساتھ یہ عقائد و نظریات پیش کرتے ہیں۔ جو ابھی آج کل بدعقیدگی پھیل رہی ہے نا، اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں تم ہوش کے ناخن لو، جب وہ کوئی غلط روایت اور حوالہ دے دیتے نا تو علماء سے آ کے وہ چیک بھی کروا لیا کرو اور دکھوا لیا کرو کہ ویسا لکھا ہے کہ نہیں لکھا اور اصل عقیدہ ہے کیا۔ اسی لیے تو بدعقیدگی پھیل رہی ہے، آفس سے جو آفس کے لوگ ہیں ان سے دین سیکھنے لگ گئے ہیں، مفتی گوگل سے فتوے لینے لگ گئے ہیں، اس لیے ہماری بدعقیدگی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان کے عالم میں آخری بات کہہ کے جانا چاہوں گا، حضور علیہ السلام کی شان کی جو میں نے بیان کی وہ آئے ہیں، روشنیاں ہوئی ہیں، رب نے سجایا ہے، تو الحمدللہ ہم بھی سجا رہے ہیں، یہ رب کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ بے شک، رب نے روشنیاں کی تھی، رب سب سے بڑا ہے تو اس کا انتظام بھی سب سے بڑا ہوگا۔ بے شک، اس نے اپنی شان کے مطابق چاند، سورج اور تارے لگا دیے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم چھوٹی چھوٹی لائٹیں تو لگا سکتے ہیں نا، بے شک، ہم نے محبت میں جتنا کر سکتے تو اتنا کر دیا، بلکہ اس سے بڑھ کر تو کوشش کرتے ہیں۔ ہم محفل میلاد میں جلوس نکالتے ہیں، یہ جلوس نکالنا اور تعظیم میں کھڑے ہونا، نعتیں پڑھنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، یہ بھی احادیث کریموں سے ثابت ہے۔ اس کی دلیل سن لیجئے گا، حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ہجرت کا واقعہ بیان نہیں کر رہا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حضور نے ہجرت فرمائی،
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب مدینہ منورہ میں خبر پہنچی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. عاشقوں کو خبر ملی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. اب ہم بھی تو کہہ رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں, وہی تیاری کر رہے ہیں. مدینے میں خبر پہنچی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر, ایک عشق کا سما نکل گیا. لوگ گھروں سے باہر نکلے, جلوس نکالتے ہوئے حضور کے استقبال کے لیے پہنچ گئے. قبیلے بنو نجار پہنچ گئے. قبیلہ بنو نجار, وہاں ایک وادی ہے, وادی سنیہ, وہاں ایک گھر ہے, ایک مکان ہے جو 2 منزلہ ہے. قبیلے بنو نجار کی بچیاں اس وادی سنیہ میں اس مکان کی اوپر چڑھ گئی اور انتظار کس بات کا ہے؟ وہ جلوس کھڑا ہے آمد مصطفیٰ کے انتظار کا. اس لیے گلیوں سے گھومتے ہوئے ہیں, نعرے لگاتے ہوئے. اب وہ انتظار میں کھڑے ہیں, یہاں تک کہ حضور کو دیکھا ہے, حضور پہ نظر پڑی ہے بچیوں کی, تو فوراً کہہ اٹھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. الفاظ پہ غور کیجئے گا. وادی سنیہ کی بچیاں, قبیلے بنو نجار کی بچیاں وادی سنیہ میں اس مکان پہ کھڑے ہو کر کیا کہہ رہی ہیں؟ طلع البدر علینا, آج ہم پر چاند طلوع ہو گیا, چاند طلوع ہو گیا. ایک مسئلہ یہاں بیان کرتا ہوں, حضور کو چاند سا کبھی نہ کہنا. ابھی نعت میں آپ نے کہا چاند سا حضور کو نہیں کہنا, حضور بے مثلو بے مثال ہے. شاعر کبھی کبھار نعت لکھتے ہوئے غلطی کر جاتا ہے. چاند سا چہرہ, چاند سا چہرہ کیسا؟ وہ روایت نہیں ملتی. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا, 14ویں کا چاند نکلا تھا, کیونکہ چاند میں سب سے خوبصورت چاند 14ویں کا چاند ہوتا ہے. کہا حضور تشریف فرماتے, 14ویں کا چاند سامنے تھا. حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چاند اتنا حسین ہے, اس کی روشنی کتنی زیادہ ہے, 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. کہا میں نے چاند کو دیکھا, مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ چاند کو اور حضور کے چہرے کو. کہا میں نے دیکھا اور میں دیکھنے لگا کہ ان میں حسین کون ہے. میں نے بغور چاند کو دیکھا, بغور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا, اور میں دیکھ کر رہ گیا, اور فیصلہ یہی ہوا کہ اے چاند تو حسین نہیں ہے, تیری روشنی کا وہ عالم نہیں ہے, بلکہ تیری اوپر تو داغ بھی ہے. میرے مصطفیٰ کا چہرہ تو تجھ سے زیادہ حسین اور چمکتا ہوا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث اعظم. حضور کو چاند سا نہ کہنا, یہ یاد رکھنا. نعت میں اگر کبھی آ جائے تو شعر میں احتیاط کرنا, ٹھیک ہے؟ اب وہ چاند کیا کہہ رہے ہیں؟ طلع البدر علینا, ہم پر چاند طلوع ہو گیا. من ثنیات الوداع, اپنی وادی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وادی سنیہ سے وہ چاند طلوع ہو گیا. اللہ وجب الشکر علینا, اس چاند کے طلوع ہونے پر ہم پر واجب ہے کہ ہم شکر ادا کریں. ہم پر واجب ہے کہ ہم شکر ادا کریں. ما دعا للہ داعی, آ گیا وہ اللہ کی جانب بلانے والا, اللہ کی جانب بلانے والا آ گیا ہے. اس پر شکر کرنا ہم پر واجب ہے. تو پتہ چلا وادی سنیہ میں ان بچیوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضور کی آمد پر خوشیاں منائی جاتی ہیں, اور یہ واجب ہے کہ ان کی آمد پر خوشی منائی جائے. اسی لیے انہوں نے خوشیاں منائی ہیں, جلوس نکالا ہے, نعتیں پڑھی ہیں, اور آج ہم سنی بھی وہی کر رہے ہیں جو صحابہ نے اس وقت کیا, آج ہم کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے, اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.